کا غم بہت جلدی اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے. اس کا باپ انتقال کر جائے اس کا غم جلدی نہیں نکلتا ہے. پیار کرنے والی بیوی اچانک فوت ہو جائے تو اس کا درد جلدی نہیں نکلتا ہے. اور یہ آزمائش سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. اس لیے آج میری تقریر میں جتنے بھی واقعات ملیں گے آپ کو، ہر واقعے کے اندر یہ دکھایا جائے گا کہ اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے. یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے شیرشک، میرا ٹاپک یہ ہے کہ کہاں کہاں رسول کے آنسو نکلے. یہ سمجھ لیجئے کہ کہاں کہاں اور کون کون سا مقام تھا جہاں نبی اکرم روئے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، صبح کا سورج نہیں نکلا ہے، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، رات جا رہی تھی، دن آنے والا تھا. بالکل ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے. ایسے موقع پر جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ایسے ہی وقت کیوں پیدا کیا؟ دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا یا رات میں. ہاں سنیے، اگر نبی اکرم رات میں پیدا ہوتے تو رات دن سے افضل قرار دے دی جاتی. اگر دن میں نبی اکرم پیدا ہوتے تو دن رات سے افضل قرار دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں وقتوں کو خوشگوار بنانا تھا اور دونوں کو اہمیت دینا تھی. ابن قیم نے یہی تطبیق نکالی. رات جا رہی تھی اور دن کی آمد تھی. نہ رات پوری طریقے سے گئی تھی اور نہ صبح کا سورج ہی نکلا تھا. صبح صادق کے بعد، نماز فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن سے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے اطلاع دی جاتی ہے عبد المطلب کو، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر لگتے جگر آیا ہے، آمینہ نے چاند سا بچہ پیدا کیا ہے. عبد المطلب نے خوشخبری سنی، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آمینہ نے حیا سے گھونگھٹ مار لیا، چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی. عبد المطلب مبارکباد دے رہے تھے. محلے کی عورتیں، قبیلے کی عورتیں مبارکباد دے رہی تھی. اور آمینہ بھی اس سے پہلے، اس بچے کو جنم دینے سے پہلے کئی مرتبہ عجیب عجیب خواب دیکھ چکی تھی. کبھی دیکھتی ہیں کہ مجھے جنت کی حوریں آسمان کی بلندیوں پر لے جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی ہیں میں آسمان کی بلندیوں پر ہوں اور پہاڑ اور بڑے بڑے اونچے اور ٹیلے بالکل معمولی نظر آ رہے ہیں، پہاڑ بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور اس روشنی سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلتا ہے اور اس روشنی سے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے چراغ بجھ جاتے ہیں. عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی. میرے بھائیوں، ہوا کا سرد جھونکا تھا. آمینہ کے بدن سے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش تھی. 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے محمد. اس نام پر بھی لوگوں کو بڑا تعجب تھا، عبد المطلب نے ایسا نام کیسے رکھا ہے؟ یہ اس علاقے کا پہلا نام تھا. اس نام پر لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. دھیرے دھیرے آمینہ نے 1.5 مہینہ اپنے بچے کو پال لیا. مکے میں وبا پھیلی تھی، بیماری پھیلی تھی. قبیلے بنو سعد سے کئی عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلی کہ ہمیں اچھا انعام ملے گا. وہ مکے میں داخل ہوتی ہیں اور ان کو بچے مل جاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں محمد ابن عبداللہ آتے ہیں. محمد ابن عبداللہ کو لے کر وہ اپنے قبیلے میں جاتی ہیں. جو اوڑنی، جو سواری پہلے تھک تھک کر اور رک رک کر چلتی تھی، وہ اب راجدھانی سے بات کر رہی ہے. اور حلیمہ کی جس بکری کا دودھ اس کی اپنی بیٹی شیما کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اب بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو. 4 سال حلیمہ نے اپنے پاس رکھا. پھر ایک جنگل کے اندر محمد ابن عبداللہ کو ایک آدمی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا محمد. وہ ان کو ایک ٹیلے پر لے گیا، زمین پر لٹا دیا.
سینہ چاک کر دیا، دل نکال لیا، دل میں گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا، دل کو زمزم سے دھویا اور دھونے کے بعد اسی دل کو سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔